حضرت مولانا صدیق صاحب ہتھوروی جن کا تعلق جامعۃ القراءۃ افتتاح سے ہے، سنن ترمذی تعارف و جائزہ مقالے کا عنوان ہے، تلخیص پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ المحدثین، اما بعد۔ گرامی قدر محدثین عظام، مقالے کا عنوان تو سن ہی لیا ہے، سنن الترمذی تعارف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب جو لکھی ہے، وَإِنَّمَا حَمَلْنَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ وَعِلَلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا سُئِلْنَا عَنْ هَذَا فَلَمْ نَفْعَلْهُ زَمَانًا ثُمَّ فَعَلْنَاهُ لِمَا رَجَوْنَا فِيهِ مِنْ مَنْفَعَةِ النَّاسِ لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لا يسبق إليه۔ العلل الصغير للترمذی صفحہ نمبر 6۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، امام ترمذی خود سبب تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم سے درخواست کی گئی اس طرح کی جامع کو مرتب کیا جائے، بس ایک زمانے تک تو ہم نے کام نہیں کیا، پھر ایک مدت کے بعد ہم نے لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو بتوفیق الہی انجام دیا، اس لیے کہ ہم نے خود متعدد ائمہ کی تصانیف کو تکلف سے بھرپور پایا۔ اس کے بعد مضمون جامعیت اور شمولیت کا اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے بعد الجامع و منہج الامام الترمذی المتمیز، اس کو بھی اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے، مفصل مقالے میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جامع ترمذی اور اس کی خصوصیات۔ امام ترمذی کی جامع ترمذی معروف اور غیر مختلف کتاب ہے، اسے پوری امت نے بالاتفاق صحاح ستہ میں شامل سمجھا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی تعریف کرنے کے بعد اسے خراسان، حجاز، مصر اور شام کے علماء کے پاس پیش کیا۔ جب ان تمام علماء نے اسے پسند کیا اور اس کی تحسین کی، تب اس کی عمومی اشاعت فرمائی، اور خود امام ترمذی کا قول ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے امام ترمذی، من کان عنده هذا الكتاب الجامع فكأن عنده نبيا يتكلم۔ اس کتاب میں بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ چند خصوصیات کا تذکرہ کرتے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، اس لیے کہ اسے فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کتاب میں احادیث کی تکرار نہیں ہے۔ نمبر 3، اس میں امام ترمذی نے تمام فقہا کے بنیادی مستدلات کو جمع کیا ہے اور ہر ایک کے لیے جدا جدا باب قائم کیا ہے۔ نمبر 4، ہر باب میں امام ترمذی نے فقہا کے مذاہب بالالتزام بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب حدیث کے ساتھ فقہ کا بھی قابل قدر ذخیرہ بن گئی ہے۔ نمبر 5، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے بارے میں اس کا درجہ سند بھی بتاتے ہیں اور سند کی کمزوریوں کی تفصیل کے ساتھ نشاندہی کرتے ہیں۔ ہر باب میں امام ترمذی 1 یا 2 3 احادیث ذکر کرتے ہیں اور ان احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جو عموماً دوسرے ائمہ نے تخریج نہیں کی، لیکن ساتھ ہی وفی الباب عن فلاں و فلاں کہہ کر ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جو اس باب میں آ سکتی ہیں۔ چنانچہ بہت سے علماء نے صرف امام ترمذی کی وفی الباب کی تخریج پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ نمبر 6، اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہوں، اسی لیے ترمذی کی احادیث مختصر اور چھوٹی ہیں اور انہیں یاد رکھنا آسان ہے۔ نمبر 7، اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی علت یا اضطراب ہو تو امام ترمذی اس کی مفصل تشریح فرماتے ہیں۔ نمبر 8، امام ترمذی کا معمول ہے
کہ دو مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں ان کی کنیت، اور جو کنیت سے مشہور ہیں ان کا نام بیان فرماتے ہیں تاکہ اشتباہ باقی نہ رہیں، اور بعض اوقات اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ راوی کا مروی سے سماع ثابت ہے یا نہیں۔ نمبر 9، جامع ترمذی کی ترتیب بہت آسان اور اس کے تراجم ابواب نہایت سہل ہے اور اس سے حدیث کا تلاش کرنا بہت آسان ہے۔ نمبر 10، اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تمام احادیث کسی نہ کسی فقیہ کے یہاں معمول بہا ہے۔ صرف 2 حدیثوں کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے وہ کسی کے نزدیک بھی معمول بہا نہیں۔ پہلی روایت بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کے سلسلے میں، اور دوسری شارب خمر کے قتل کے سلسلے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں یہ دونوں حدیثیں بھی معمول بہا ہے، کیونکہ پہلی حدیث کو جمع سوری اور دوسری حدیث کو سیاست پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، اگرچہ عام طور سے جامع ترمذی کو صحت کے اعتبار سے نسائی اور ابو داؤد کے بعد سمجھا جاتا ہے، لیکن حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الظنون میں اس کو صحاح ستہ میں صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں صحاح مقرر کیے ہیں، ان میں اسے ابو داؤد اور نسائی کے درمیان رکھا ہے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ جامع ترمذی کو صحیحین کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کا رتبہ اس لیے گھٹ گیا کہ اس میں مسلوق اور کلبی جیسے راویوں کی روایتیں آ گئی ہیں۔ لیکن اگر امام ترمذی کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو صاحب کشف الظنون ہی کی رائے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں ضعیف راویوں کی روایات بھی اگرچہ آئی ہیں، لیکن ایسے مقامات پر امام ترمذی نے ان روایت کی ضعف پر تنبیہ بھی فرما دی ہے۔ اس لیے ترمذی میں آنے والی روایت ضعیفہ بے خطر طریقے پر آئی ہیں، اس لیے یہ ایک بے خطر کتاب ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر حازمی نے شروط الائمۃ الخمسہ میں لکھا ہے کہ ترمذی کی شرط امام ابو داؤد کے مقابلے میں ابلغ ہے، کیونکہ وہ حدیث کے ضعف پر تنبیہ کر دیتے ہیں۔ فیسیر الحدیث عنده من باب الشواہد والمتابعات، اور ابو داؤد وغیرہ میں اس درجے کا التزام نہیں۔ سیاہ ستہ کی تدریس میں اس کتاب کو اس لحاظ سے سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے۔ اکابر علماء، خاص طور سے علماء دیوبند، فقہ اور حدیث کے جملہ تفصیلی مباحث سب سے زیادہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور اس خصوصیت میں یہ کتاب صحیح بخاری کا ہمسر اور بعض شیوخ حدیث کے طریقہ تدریس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل رہی ہے۔ بلا شبہ ان خصوصیات میں مروجہ کتب حدیث میں کوئی کتاب جامع ترمذی کے برابر نہیں۔ درس ترمذی جلد اول صفحہ نمبر 134-135۔ 13ویں خصوصیت، وہ حدیث کے درجے کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث غریب۔ نمبر 14، اس کتاب میں امام ترمذی اپنی اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ اصطلاحات بقیہ محدثین کی لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو کس درجے پر رکھا ہے۔ پھر امام ترمذی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے۔ مثلا اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بحوالہ محاضرات حدیث، 15ویں اور آخری خصوصیت مختصر کرتے ہوئے، امام ترمذی کا اسلوب یہ ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وفی الباب عن ابن عمر وعن عائشہ عن ابی ہریرہ۔ اس موضوع پر حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی موجود ہیں۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایت موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد عنوان ہے ترمذی کے شرائط، اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترمذی کا مقام، اس کو بھی حذف کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی پرچی آ جائے۔ اس کے بعد ایک فائدہ ہے جو بڑا مفصل ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے تعداد ثلاثیات، اس کے بعد تعداد روایات، ترمذی میں کتب ابواب۔
اس کے بعد ایک اہم مضمون کو بیان کیا ہے کتاب العلل، جو ترمذی میں ایک خطبہ لاحقہ کے طور پر اخیر کے اندر امام ترمذی کی اس تصنیف کے اندر موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے کل 17 باتیں بیان کی ہیں جو مفصل مقالے میں موجود ہیں۔ جامع ترمذی میں صحیح لذاتہ کی تعداد، جامع ترمذی میں حسن لغیرہ کی تعداد، اسی طرح عنوان ہے امام ترمذی کی تحکیم مختلف ہونے کی وجوہات۔ خصوصیات جامع آپ نے سن لی۔ امام ترمذی کی عظمت و شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 2 روایتیں لی ہیں، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں ابواب تفسیر القرآن میں سورۃ الحشر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے قال ابو عیسیٰ سمع منی محمد بن اسماعیل هذا الحدیث۔ اور دوسری روایت ابواب المناقب میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے وقد سمع محمد بن اسماعیل منی هذا الحدیث واستغربہ۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے، یہ ان کے استاد محترم نے ان سے 2 حدیث روایت کی ہیں، وَكَفَى بِهِ فَخْرًا وَاعْتِزَازًا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ہونہار شاگرد کے متعلق جو کلمت خیر کہے ہیں وہی ان کی شان، بلکہ استاد اور شاگرد دونوں کی عظمت بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لقد استفدت منک اکثر ما استفدت منی، یعنی تم مجھ سے جتنا مستفید ہو سکے ہو میں اس سے زیادہ تم سے مستفید ہوا ہوں۔ اس توصیفی جملے میں ایک طرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شان چھلک رہی ہے، تو دوسری طرف ان کی تصنیف ترمذی شریف کی بھی شان جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مختصر کرتے ہوئے یہ کتاب اگر ترمذی کا گہرائی سے مطالعہ کرے تو ترمذی کا گہرائی سے مطالعہ قاری کے اندر اعتدال پیدا کرتا ہے، دینی مسائل کے اندر توسع اور یسر کا پہلو غالب ہے۔ آخر میں کتاب العلل کا اضافہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ فن حدیث کا یہ مشکل عنوان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنے کچھ اصول بیان کیے ہیں اور کچھ وضاحتیں بھی کی ہیں، گویا اس کی حیثیت ایک طرح سے کتاب کے مقدمے کی بھی ہو گئی، بجائے بار بار وضاحتیں کرنے کے ایک دفعہ انہوں نے بیان کر دیا کہ کس جملے اور اصطلاح کا وہ کیا معنی لیتے ہیں، اور کس لقب یا کنیت سے ان کی مراد سے کون راوی ہے اور کون راوی مختلف بھی ہیں اور کون راوی مختلف بھی نہیں ہیں، اور ساتھ ہی لوگوں کے لیے فن علت کی طرف بھی رہنمائی بھی فرمائی دی گئی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اکتفی بہذہ الکلمات، اور اخیر میں منتظمین سیمینار اور تمام محدثین اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے، دارین میں بھی اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کی ان مسائی جمیلہ کو قبول فرما کر کے اللہ رب العزت علم نافع بنا کر کے ان کے فیض کو عام تام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔